السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جہاں پور سے اٹھے آئی لو محمد تنازع کے بعد بریلی سمیت پورے ہندوستان میں نفرت کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس کا خمیازہ مسلمانان ہندوستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بے شک ہم عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والی قوم ہیں، لیکن کیا اس کی آڑ میں سیاست ہو رہی ہے؟ کیا بہار، مغربی بنگال اور یو پی کے الیکشنز اس کے پیش نظر ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ میں بحیثیت شاعر اور مسلمان اس بات کا قائل ہوں، میرا ایک مطلع ہے کہ ترمیم نہیں ہوگی ہمارے اصول میں، شدت پسند ہیں ہم عشق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا کوئی سیاسی رہنما، کوئی سیاسی جماعت اس موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ گزشتہ دنوں بریلی میں جو واقعہ پیش آیا اس سے ہر درد مند مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے۔ عاشقان رسول پر لاٹھیاں برسائی گئیں، کہیں کہیں تو ہاف انکاؤنٹر بھی کیا گیا۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب ان کو حراست میں لیا گیا، ان کے خانوادے کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا۔ کیا مسلمان ہندوستان میں ذرا سی بات پر دو پیمانے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے قانون کچھ اور، غیر مسلموں کے لیے قانون کچھ اور۔ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں۔ بے شک توہین رسالت کے مرتکب افراد کے اور اداروں کے خلاف ہمیں مجسم احتجاج بن کر سڑکوں پر اترنا ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہمارے جلوس میں، ہمارے دھرنوں میں شر پسند عناصر گھس کر ہندوستان کے ماحول کو خراب تو نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آڑ میں سیاست تو نہیں کھیلی جا رہی ہے؟ یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ ہم آقا کی عظمت پر جان دینے والے لوگ ہیں، بے شک، اور دے رہے ہیں۔ میں تمام غیور، بہادر اور عاشق رسول کو سلام پیش کرتا ہوں جو گھروں سے نکل کر اپنے عشق محمد کا ثبوت دے رہے ہیں۔ لیکن مجھے دوسری طرف یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر دھرنوں میں تشریف لا رہے ہیں، عشق رسول کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پولیس کے سامنے آپ ہاتھ جوڑ کر معافی تلافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کفن کا ناپ دے کر نکل آئے گھروں سے ہم، یہ اصول ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے سچا عاشق رسول۔ عاشق رسول کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگتا ہے۔ پہلے تو سوچ سمجھ کر ہمارے اکابرین بزرگوں کی رائے مشورے سے کوئی دھرنا، کوئی آندولن کا ہم انعقاد کریں اور اس کے بعد اپنی بات پر ڈٹ جائیں، کسی کے سامنے نہ جھکیں، چاہے گولی چلے چاہے لاٹھی چلے، ہم کو ہر حال میں اپنا احتجاج درج کروانا ہے۔ سولی پہ چڑھ کے بھی رہا سر بلند میرا، لیکن جھکانا جھوٹے خداؤں کے سامنے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں مذہب کو کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم جانے انجانے طور پر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں عاشقان رسول کا حوصلہ ہرگز توڑنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ آپ جیسے کروڑوں عاشقان رسول اور ایمان پر جان دینے والے مرد مجاہد ہندوستان میں پیدا ہوتے رہیں، کیونکہ آپ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اسلام کی دھڑکن اور تیز ہوتی ہے، شیطانوں اور غنڈوں کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں۔ آپ ہیں تو ہندوستان میں مسلمانوں کا وقار قائم ہے۔ بزدل کی طرح گھروں میں چھپ کر بیٹھنا یہ تو بزدلی کو اور ہماری ایمانی کمزوری کو بہانہ بنانا ہے۔ بالکل آپ مظاہرے کریں، احتجاج کریں، دھرنے کریں، لیکن پورے سوچ بچار کر، پورے ہوش و حواس میں، علماء کی، دانشوروں کی رائے لے کر۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ سنی، بریلوی، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شیعہ، ہمارے تمام جتنے بھی جماعتیں ہیں، سب مل کر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے خلاف ایک بل لانے کے لیے پارلیمنٹ تک ایک مورچہ لے کر جائیں، عظیم الشان مورچہ لے کر جائیں، اور حکومت وقت کو بتا دیں کہ اس کے بعد اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو ہندوستانی قانون کے مطابق سزا دی جائے، نہ کہ ہم جب دھرنے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں تو ہم پر یک طرفہ کارروائی کی جائے۔ میں آخر میں تمام ہندوستانیوں سے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، دلت ہوں، عیسائی ہوں، سب سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے مذہب کے نام پر مت لڑیے، مذہب کو سیاست کا ہتھیار مت بننے دیجیے۔ ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے انشاءاللہ تو ہندوستان ترقی کرے گا۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے محمد نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے پروفٹ اور پریشت نہیں ہیں، بلکہ ان کو پوری دنیا، پوری سرشٹی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں اپیل کروں گا تمام ہندوستانیوں سے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، تعصب کی اینک اتار کر پڑھیں، اور پھر ڈیسائیڈ کریں کیا واقعتاً سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک حرف بھی ایسا مل جائے جس سے سماج میں دشمنی، عداوت اور نفرت پھیلتی ہو، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ میں راحت اندوری کے اس شعر سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جی نہیں، میں اس طرح کے شعر کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ادے پرتاپ سنگھ کے ان مصروں پہ اپنی بات ختم کروں۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو پھر نقصان سب کا ہے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔